اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ دو حدیثیں ایک باب کے اندر ہیں، دونوں حدیثوں پر گفتگو ہوگی۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب تفاضل اہل الایمان فی الاعمال۔ یہ باب اس موضوع کے بارے میں ہے کہ اہل ایمان سب ایک جیسے نہیں، بلکہ اعمال کرنے کے اعتبار سے کئی اہل ایمان دوسروں سے افضل ہوتے ہیں، بہتر ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تذکرہ پچھلے سبقوں میں بھی ہوا ہے، ان سے روایت ہے ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل اہل الجنة الجنة واہل النار النار ثم يقول الله تعالى اخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فيخرجون منها وقد اسودوا فيلقون في نهر الحياة او الحياة شک مالک فینبتون کما تنبت الحبۃ فی جانب السیل الم تر انها تخرج صفراء ملتویہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ سے نقل کرتے ہوئے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، داخل ہو جائیں گے، اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اخرجوا من کان فی قلبہ حبۃ خردل من ایمان، جہنم سے ہر اس آدمی کو نکال لو جس کے دل میں رائی کے ذرے برابر، رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے۔ فَيُخْرَجُونَ مِنْهَا، انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، وَقَدْ اسْوَدُّوا، اور وہ جہنم کی آگ میں سڑ کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ فَيُلْقُونَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ أَوِ الْحَيَاةِ، پھر ان کو ڈالا جائے گا ایک نہر کے اندر جس کا نام ہے نہر حیات۔ شک کا مالک، اس کے ایک راوی مالک، ان کو شک گزرا کہ نہر الحیاء کہا ہے کہ نہر الحیات تا کے ساتھ کہا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ دوسرے الفاظ نہر الحیات والے صحیح ہیں۔ فَيَنبُتُونَ كَمَا تَنبُتُ الْحِبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، تو وہ اس طرح جسم ہرے بھرے ہو جائیں گے، اگ آئیں گے، جس طرح آپ نے دیکھا ہو کہ کوئی دانہ ندی کے کنارے، ندی دریا کے کنارے نوپی کی زمین میں اگ آتا ہے۔ الم تر انہا تخرج صفراء ملتویہ، کیا آپ نے دریا کے کنارے، ندی کے کنارے اگنے والا دانہ نہیں دیکھا کہ وہ جب اگتا ہے تو زرد رنگ کا لپٹا ہوا ہوتا ہے۔
اس حدیث مبارک سے یہ پتہ چلا کہ اہل ایمان کے درجے ایک جیسے نہیں، ایمان بھی سب کا ایک جیسا نہیں۔ کچھ تو اہل ایمان ایسے ہوں گے خوش نصیب جو بغیر حساب کتاب کے جنت پہ جائیں گے، جہنم کی آگ کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ اہل ایمان مومن ہونے کے باوجود، ایمان لانے کے باوجود اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ جہنم کی سزا کے بغیر ہی جنت عطا فرما دے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس آدمی کو جہنم کی آگ سے محفوظ کیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہ آدمی کامیاب ٹھہرا۔ ایمان کا یہ درجہ جہنم سے بچانے کے لیے کافی نہیں، لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ایک ایمان کا درجہ ہے، ایک ایمان کا مرتبہ ہے جو جہنم سے محفوظ کرنے والا ہے کہ وہ آدمی جہنم میں جائے گا ہی نہیں، اور ایک ایمان کا وہ درجہ ہے جو جہنم میں جل کر کوئلہ ہو جائیں گے اور پھر ان کو اللہ اپنی رحمت سے حکم دیں گے کہ ان کو جہنم سے نکالو، تو وہ دوبارہ نکال لیے جائیں گے۔ پھر ان کو اللہ رب العزت جنت کے دروازے کے سامنے ایک نہر ہوگی جس کا نام ہے نہر حیات، وہ جلے سڑے جسم اس نہر میں ڈال دیے جائیں گے، جس سے اللہ رب العزت ان کو دوبارہ ہرا بھرا کر دے گا۔ وہ بہت جلد ہرے بھرے ہو جائیں گے اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ان کے نام کی پہچان یہ ہوگی یہ جہنمی ہیں۔ جنت میں جانے کے بعد بھی ان کی پہچان جہنمی نام سے کہ یہ وہ لوگ جو جہنم کی قید سے رہا ہو کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جہنم کا لقب بھی بڑا ہولناک ہے، اللہ اسے محفوظ رکھے۔ اس سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ ایمان ایک جیسا نہیں، مومن سب ایک جیسے نہیں ہوتے، بلکہ اعمال کی کمی بیشی سے ایمان کی کمی بیشی بھی ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ کسی کا ایمان تو پہاڑوں سے مضبوط ہوتا ہے، پہاڑوں سے بڑا، اور کسی کا ایمان رائی کے ذرے برابر، رائی کے ذرے برابر۔ رائی کہتے ہیں سرسوں کا دانہ، سرسوں کا دانہ اس برابر بعض کا ایمان ایسے ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العزت سے ایمان کامل مانگنے کی توفیق مانگنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انہیں نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو ان کے جسم بڑی جلدی ہرے بھرے ہوں گے، جس طرح نوپی کی زمین دریاؤں ندیوں کے کنارے پر جہاں پانی کثرت سے ہوتا ہے، وہ جگہ مٹی بڑی ہموار ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا نرسریوں میں مٹی کے لیے وہ کہتے ہیں نوپی کی مٹی لاؤ، دریا کے نہروں کی مٹی لاؤ، اس کے اندر نشو و نما جلدی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے۔ تو فرمایا وہاں آپ دیکھو اگر دانہ کوئی کاشت کیا جائے تو وہ اگر دانہ اس مٹی میں ڈالا جائے جلدی اگ آتا ہے، لیکن کمزور سا ہوتا ہے، زرد رنگ کا کمزور سا ہوتا ہے، بہت پتے لپٹے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو پھر وہ پتے کھل جاتے ہیں اور وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہنمی ان کے جسم جب جل جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے جب ان کو جہنم سے نکالا جائے گا تو پھر دوبارہ ان کے جسم اس طرح ہرے بھرے ہو جائیں گے کہ وہ اچھے بھلے ہو جائیں گے اور ان کو دوبارہ جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہے، آخر کار اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔
آخر کار اس نے جنت میں جانا ہے، لیکن سزا بھگتنے کے بعد کسی کی سزا کم، کسی کا سزا زیادہ، کسی کے سزا لمبا عرصہ، اللہ تعالیٰ اس سے ہر ایک کو پناہ رکھے۔ یہ امام صاحب ایسی متعدد حدیثیں لا رہے ہیں جن سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ایمان کے اندر فرق ہوتا ہے۔ اپنے ایمان کی انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایک ایسا نہیں کہ جب آپ کلمہ پڑھ لیں تو مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب تو بھئی کوئی بات نہیں، میں مومن ہو گیا ہوں۔ نہیں، ایمان کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے اور اس کی بڑھوتری کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام آپس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دوسرے کو تلقین کرتے تھے، تعالو نزداد ایمانا، آؤ یار تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، ایمان کو تازہ کر لیں، ایمان کو بڑھا لیں، ایمان کی بڑھوتری ہو جائے۔ جب دین کی باتیں سنی جاتی ہیں، دین کی مجلسوں کو ان میں شمولیت کی جاتی ہے تو اللہ اس کی برکت سے ایمان افروزہ کر دیتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر آدمی گناہوں کی مجلس میں مسلسل رہتا ہے تو پھر وہ ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے، ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات کہ اگرچہ ایمان کے کئی درجے ہیں، کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کامل ایمان عطا فرمائے اور ایمان کے نقص بننے والی چیزوں کو سمجھے بھی، کون سی چیزیں ہیں جن سے ایمان کے اندر نقص واقع ہوتا ہے، کمی آتی ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جن سے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اعمال کثرت سے کرے گا تو ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی، ایمان بڑھے گا، ایمان اور مضبوط ہوگا۔ اور ان میں سب سے مؤثر قرآن پاک کی تلاوت، سب سے زیادہ مؤثر قرآن پاک کی تلاوت۔ قرآن پاک نے خود ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں پر اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پر اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا، قرآن پاک کی آیات کو غور سے پڑھنا اور قرآن پاک کے واعظ کے درس میں شامل ہونا اور قرآنی تعلیمات کے اندر شمولیت، یہ ایمان کے اضافے کا باعث بنتی ہے، یہ ایمان کے اضافے کا باعث بنتی ہے۔ نمازوں کی پابندی اور نوافل کی کثرت سے ادائیگی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایمان کو تازہ کرتی ہیں، ایمان کو بہار بخشتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ دائرہ بڑھ جاتا ہے، وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے۔ جب اس کو توبہ نہیں کرتا اور گناہ کرتا ہے، وہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے، وہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا دل اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ فدل کران، یہ ہے وہ زنگ دل کا، جب اس طرح چڑھ جائے پھر نور ایمان درمیان میں بجھ جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، پھر ایمان دب جاتا ہے۔ تو اگر انسان سے غلطی ہو بھی جائے تو اپنی ایمان کی جلا کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ جلد توبہ کرے اور نیکیوں کی کثرت کرے تاکہ وہ زنگ اتر جائے اور ایمان کی روشنی پھر اسی طرح دوبالا ہو جائے۔ اسی طرح دوسری حدیث بھی اس موضوع میں بڑی پیاری ہے، اس کے راوی بھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وعنہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص منها ما یبلغ ثدی ومنها ما دون ذلك وعرض علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ
قالوا فما اولت یا رسول اللہ فما اولت ذالک یا رسول اللہ قال الدین. سبحان اللہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا, مجھے خواب دکھایا گیا. خواب میں میری امت کے افراد میرے پیش کیے گئے اور لوگوں نے قمیضیں پہنی ہوئی ہیں. کسی کی قمیض تو سینے تک ہے چھوٹی, کسی کی اس سے بھی چھوٹی, اور اتنے میں مجھے عمر بن خطاب دکھایا گیا, اس کی قمیض پاؤں کے نیچے سے بھی نیچے پورے جسم کو ڈھانپ کے وہ نیچے گھسیٹی جا رہی ہے. اب لوگوں کی قمیضیں کسی کی تھوڑی سینے تک, کسی کی پیٹ تک, کسی کو اسے نیچے, کئی کی اس سے بھی کم. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض دیکھی کہ وہ پاؤں کے نیچے زمین کے اوپر گھسیٹی جا رہی ہے. آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواب کی آپ نے تعبیر کیا کی, اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دین, قمیض وہ دین ہے, قمیض وہ دین ہے. کسی کا دین تھوڑا, کسی کا دین تھوڑا سا زیادہ, کسی کا دین اس سے تھوڑا سا زیادہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماشاءاللہ سراپا دین, دین میں ڈوبے ہوئے اور دین میں چاروں طرف لپٹے ہوئے. اس سے ایک حضرت عمر کی شان بھی ہمیں پتہ چلی کہ اللہ رب العزت نے انہیں دین میں کتنا وافر حصہ عطا فرمایا تھا. اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ جس طرح قمیضیں چھوٹی بڑی ہوتی ہیں, اسی طرح انسان کا ایمان اور دین بھی چھوٹا بڑا ہوتا ہے, کم ہوتا ہے. کسی کا بڑا ہوتا ہے, کسی کا ایمان زیادہ ہوتا ہے, کسی کا ایمان اس سے زیادہ ہوتا ہے. تو ایمان کی کثرت کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. ایسے امور جو ایمان والے ہیں وہ شوق اور محبت سے بجا لانا چاہیے تاکہ اللہ رب العزت دین مکمل کر دے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ اللہ نے ان کو دین کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا, دین کا وافر حصہ عطا فرمایا تھا, پاؤں کے نیچے تک چھپے ہوئے تھے دین میں. اس لیے کوئی بات دین کی, دین کے خلاف برداشت نہیں تھی. حتیٰ کہ جب بستر مرگ پر پڑے تھے, بیمار تھے, زخمی ہو گئے, پیٹ چاک ہو گیا, خنجر لگ گیا, یہودی نے خنجر مارا, تیمارداری کے لیے ایک آدمی آیا, چادر ٹخنوں سے نیچے ہے, چادر اس کی ٹخنوں سے نیچے ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں بھی اس کو حکم دیتے ہیں میرے بھائی چادر اوپر کر, ٹخنوں سے نیچے چادر جائز نہیں. جب اتنی بھی چیز اس حال میں دیکھ کر بھی وہ اس کو برداشت نہیں کیا, خاموشی اختیار نہیں کی, مصلحت اختیار نہیں کی, بلکہ دو ٹوک کہا کہ یہ غلط ہے, اس کی اصلاح کر. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو سراپا دین میں ہیں, اور اللہ رب العزت نے انہیں دین کا وافر حصہ عطا فرمایا ہے. اللہ ان کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ڈالے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.